11 مہینے کے بعد حضرت حسین پیدا ہوئے تو ان کو گڑتی حضرت فاطمہ نے دی، لے کر آئیں، بیٹا کیا نام رکھا؟ کہا جی حرب، کا نہیں اس کا نام حسین ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا اللہ نے حسن اور حسین کے نام دنیا کی نظروں سے چھپا کے رکھے تھے، سب سے پہلے میری بیٹی کے بیٹوں کو یہ نام دیے گئے، بڑے کا نام حسن، چھوٹے کا نام حسین۔ یہ نام بھی اللہ نے چھپا کے رکھے تھے، ان کو نام بھی وہ دیے گئے جو کسی کو نہیں دیے گئے، ان کو عزت بھی وہ دی گئی جو کسی کو نہیں دی گئی۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ ابھی آیا ہے اور مجھے یہ خبر دے کر گیا ہے کہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا سردار، حسین بھی جنت کے نوجوانوں کا سردار، میری بیٹی فاطمہ جنت کی خواتین کی سردار ہے۔ یہ دنیا اور آخرت کے لحاظ سے اتنے بڑے انسان ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں پیدا ہوتے ہی جنت کی بشارت نہیں دے رہا بلکہ جنت کی سرداری کی بشارت دے رہا ہے، جنت کے نوجوانوں کی سرداری کا انہیں ہار پہنا رہا ہے، نبی کو ان کے لیے سواری بنا رہا ہے۔ دنیا میں کوئی شاہ سوار ایسا نہیں گزرا جیسے حسنین کا جوڑا گزرا کہ اللہ کے نبی ہاتھوں کے بل پاؤں کے بل کمرے میں چکر کاٹ رہے جیسے جانور کے 4 پاؤں، تو اب ہاتھ زمین پہ رکھے ہوئے، گھٹنے رکھے ہوئے، اور حسن بھی کمر پہ سوار، حسین بھی سوار، اور آپ کمرے میں ان کو لے کے سواری ہے۔ یہ وہ جس سوار کی سواری ایسی ہو وہ سوار کیسا ہوگا؟ جن کی سواری محمد الرسول اللہ بنے، جن کی سواری حبیب اللہ بنے، جن کی سواری سید الانبیاء بنے، سید الکونین بنے، تاجدار مدینہ بنے، عرب و عجم کا شاہ سوار بنے، عرب و عجم کا سردار بنے، قاب قوسین کے مقام کا جو مالک ہو، وہ ضحیٰ جس کے چہرے کا خطاب ہو، واللیل جس کی زلفوں کا خطاب ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کے ذریعے سے جس کو مقام بخشا گیا ہو، سارے پردے ہٹا کر جسے سامنے کھڑا کر کے اس سے خطاب کیا گیا ہو، اور السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کو اعزاز ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے کھیڑ دی، آسمان نیچے کر دیے، اور 7 آسمان نیچے ہو گئے، جنت نیچے ہو گئی، سدرۃ المنتہا نیچے ہو گیا، عرش نیچے ہو گیا، اوپر 70,000 نور کے پردے بھی اٹھ گئے اور اللہ اپنے حبیب کے سامنے آ گیا۔ جس محبوب کی اتنی بلند پرواز ہو، اس کی کمر پر 2 شہزادے سوار ہیں، سواری کر رہے، ایک حسن ہے ایک حسین ہے، جن کی سواری ایسی، وہ سوار کیسے؟ حضرت عمر نے دیکھا ایک کندھے پہ حسن کو اٹھایا ہوا، ایک پہ حسین کو، کندھوں پہ اٹھایا ہوا، ہاتھوں میں نہیں، کمر پہ نہیں، کندھوں پہ اٹھائے ہوئے لے کے چل رہے، تو کہنے لگے نعم المطیۃ مطیکما، واہ 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 واہ، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا کہنے تمہاری سواری کے، کیا عالی شان ہے تمہاری سواری۔ اور کہیں آتا ہے نعم المرکوب مرکوبکما، اے تمہاری سواری بڑی عالی شان۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا ونعم الراکبان، صرف سواری عالی شان نہیں، سوار بھی عالی شان ہے، سواری صرف عالی شان نہیں ہے، سوار بھی عالی شان ہے۔ یہ وہ شہزادے ہیں، یہ وہ شہزادے ہیں، اور ایسی حضور کی محبت تھی۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے کہ واجب ہے، خطبہ واجب ہے، سب کا سننا واجب، خطبہ دے رہے، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے، چھوٹے چھوٹے تھے، دونوں دروازے پر آ گئے ہیں۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا پچھلے بیٹھے ہوئے لوگوں سے اب یہ میرے بچے اٹھانا لے کر میرے پاس آنا، آپ نے یہ نہیں کہا، آپ نے خطبہ چھوڑا، جمعے کا خطبہ چھوڑا، مجمع میں سے راستہ بنایا، سیدھے دروازے پر گئے، دونوں کو اٹھایا، حسن کو دائیں طرف بٹھایا، حسین کو بائیں طرف بٹھایا، اور فرمایا صدق اللہ، سچ کہا اللہ نے، سچ کہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری اولاد تمہارا مال تمہارے لیے امتحان ہے۔ میں نے دونوں بچوں کو دروازے پہ دیکھا، میں رہ نہیں سکا اور میں جا کے ان کو اٹھا کے لایا۔ یہ محبت اور شفقت تھی دونوں بچوں کے لیے اس اللہ کے محبوب کی۔ پھر حضرت اسامہ فرماتے ہیں میں رات کو ملنے کے لیے آیا تو آپ باہر نکلے، آپ نے چادر اوڑھی ہوئی، چادر کے اندر اٹھایا ہوا، دونوں ہاتھوں پر کسی کو اٹھایا ہوا۔ جب میری بات مکمل ہوئی میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا یہ حسن ہے، یہ حسین ہے، یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بھی بیٹے ہیں۔ اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، فاحبہما، یا اللہ تو بھی ان سے پیار کر، فاحبب من احبہما، اے میرے مولا جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے بھی تو پیار فرما۔ پھر آپ نے فرمایا
پھر آپ نے فرمایا اللہم انی احب حسینا فاحبہ، اللہ میں حسین سے پیار کرتا ہوں، جو اس سے پیار کرے تو اس سے پیار فرما۔ کمن احب حسینا فقد احبنی من ابغض حسینا فقد ابغضنی، جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے حسین سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ حسین سبط من الاسباط، یہ اونچے اونچے القابات ان کو عطا فرمائے گئے۔ اور ایک دفعہ گھر میں تشریف لائے حضرت فاطمہ کے، تو دونوں بچے سوئے ہوئے، علی بھی سوئے ہوئے، فاطمہ بھی لیٹی ہوئی، تو حضرت حسن کو پیاس لگی، انہیں اماں کو اٹھایا، اماں پانی چاہیے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم حضرت فاطمہ کے اٹھنے سے پہلے خود اٹھے اور جا کر سامنے گھڑا تھا اس میں پانی تھا، پانی نہیں نکالا، پانی نہیں دیا، باہر نکل گئے۔ ایک بکری کھڑی تھی جس میں دودھ نہیں تھا، شاتن بقی، وہ بکری جس میں دودھ نہ ہو، اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، وہ دودھ سے بھر گئے۔ آپ نے تازہ دودھ نکالا، گلاس بھر کے اندر لائے، اتنے میں حسین بھی اٹھ گئے تھے، وہ آگے بڑھ کے پینے کے لیے آگے آئے۔ آپ نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ۔ حضرت فاطمہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے؟ کہا نہیں، جس نے پہلے مانگا وہ پہلے پائے گا، جس نے بعد میں مانگا وہ بعد میں لے گا۔ لیکن بات یہ تھی کہ آپ کئی دفعہ آپ نے فرمایا حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور حضرت حسن سر سے لے کر کمر تک ہمارے نبی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک حضرت علی کے مشابہ تھے۔ حضرت حسین سر سے لے کر کمر تک حضرت علی کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ آپ کی محبت اور شفقت حسن کی طرف زیادہ تھی۔ آپ نے فرمایا دونوں کو دودھ دیا، دودھ، پانی نہیں، دودھ۔ پھر آپ نے فرمایا فاطمہ تو، یہ دونوں بیٹے اور میں اور یہ جو سویا ہوا ہے۔ اس سارے قصے میں حضرت علی کی آنکھ نہیں کھلی، کہا میں، تو، یہ دونوں بچے اور یہ سویا ہوا، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے بے مکان واحد یوم القیامہ، ہم قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے حضرت علی سے فرمایا اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنہ، اے علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ یہ میں چند ایک فضائل سنا رہا ہوں، اگر میں سارے فضائل سناؤں مجھے جو پیغام دینا وہ رہ جائے گا۔ صرف ایک نمونہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کی چابیاں ملی، جنت کی سرداریاں ملی، اللہ کے نبی کی پشت پہ سواریاں ملی۔ نماز سجدے میں، آپ نماز پڑھ رہے سجدے میں، تو حسن آئے اور کمر پہ چڑھ گئے، ایک نیچے گھس گیا ایک اوپر چڑھ گیا، تو صحابہ آئے روکنے کے لیے، اٹھانے کے لیے نا، تو آپ نے سجدے میں، نفل نماز تھی، سجدے میں ہاتھ کا اشارہ کر کے صحابہ کو روک دیا کہ نہیں کرنے دو جو یہ کرتے ہیں، سجدے میں ہی ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ چنانچہ وہ پیچھے ہٹ گئے، اب دونوں ایک اوپر چڑھ رہے، ایک نیچے، ایک اوپر ایک نیچے، تو آپ نے اپنے ہاتھ ایسے کھول دیے، ہاتھ کھول دیے، ایک نیچے گھس جاتا پھر اوپر جا، دوسرا نیچے گھس جاتا وہ اوپر چڑھ جاتا، جب تک وہ آپ کی کمر پہ چڑھے رہے، کھیلتے رہے، آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ ہاں، محرم ہمیں یہ کہانی سناتا ہے، جنوری ایک پیغام دیتا ہے ناچو گاؤ زنا کرو شراب پیو، محرم ایک پیغام دیتا ہے، یہ جنوری کا پیغام نہیں، وہ شمسی مہینے بھی اللہ کے ہی ہیں، شمس بھی اللہ کا، قمر بھی اللہ کا۔ یہ تو باطل اور کافر نے ہمارے ساتھ چال چلی اور ہماری نسل کو ناچ گانے کا رسیہ بنا دیا۔ محرم بھی اللہ کا اور جنوری بھی اللہ کا۔ محرم ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ یہاں یہ واقعہ 2 مہینے بعد بھی ہو سکتا تھا، 2 مہینے پہلے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی آگے بھی ہو سکتا تھا، چند گھڑی پیچھے بھی ہو سکتا تھا، 10 دن پہلے ہوتا ذوالحج میں ہو جاتا، اور 20 دن بعد ہوتا تو سفر میں ہو جاتا۔ مہینہ چنا گیا جہاں سے سال کی ابتدا ہوتی ہے، دن چنا گیا جو جمعے کا تھا۔ جمعرات کو حملہ، حضرت حسین پہ جمعرات کو حملہ کر دیا، عمر ابن سعد اور شمر نے حملے کے لیے آ گئے، تو آپ نے اپنے بھائی عباس کو بھیجا کہ ان سے کہو ہمیں 1 رات مہلت دو، ہم تمہیں کل سوچ کے بتائیں گے۔ جمعرات کو عصر کے قریب وہ حملے کے لیے آ گئے، اور حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے کے سامنے ایسے تلوار یہاں رکھ کے ایسے اونگ رہے تھے، اور اونگ میں نیند آ گئی، تو ایک دم آنکھ کھلی، ان کے شور سے آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ تو ان کا یہ ہوا، کون سے کو 1 رات کی مہلت دے دو، کل تمہیں سوچ کے بتائیں گے۔ پھر فرمایا ابھی حضور آئے تھے، مجھے فرما رہے تھے آنے کی تیاری کرو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ ابھی اللہ کے نبی آ کر کہہ گئے تیاری کرو، تم ہمارے پاس آ رہے ہو۔ اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگی زور زور سے، تو حضرت عباس گئے، کہنے لگے بھائی ہمیں 1 دن کی مہلت دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مہلت ہے، تو واپس آئے،
فرمایا میں نے یہ مہلت اس لیے مانگی ہے کہ آج رات ہم اپنے اللہ کے سامنے خوب رو دھو لیں. ہم نے فیصلہ تو پہلے کیا ہوا ہے کہ باطل اور محمد کا گھر اکٹھے نہیں ہو سکتے. یہ واقعہ ٹل بھی سکتا تھا لیکن امت کو سبق کہاں سے ملتا، اس لیے آپ نے قربانی اپنے گھر میں رکھی، اپنے گھر سے باہر نہیں جانے دی. فرمایا بھائی آج کی رات ہے، مبارک رات ہے، خوب اللہ سے مانگ لو، اور اللہ گواہ ہے کہ میں نے زندگی سے پیار کیا، اس لیے نہیں کہ چیزیں بناؤں مال بناؤں، نماز پڑھنے کے لیے، راتوں کو اٹھنے کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، روزے رکھنے کے لیے. میرا اللہ شاہد ہے کہ میں نمازوں سے محبت کرتا تھا، راتوں کے اٹھنے کو پسند کرتا تھا، قرآن کے پڑھنے کو میں پسند کرتا تھا. اللہ اس چیز پر گواہ ہے. اور ارشاد فرمایا آج رات اپنی تیاری کر لو بھائی. تیاری کیا ہے؟ اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو. یہ رات ساری کی ساری جمعے کی تھی، رونے دھونے میں گزر رہی، دعاؤں میں گزر رہی. حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں بیٹھے شعر پڑھ رہے تھے. اف لک یا دہر من خلیلی کم لک بالاشراق والاصیل من طالب او صاحب قتیل والدهر لا يخنو بالبديل وانما الامر الى الجليل وكل حي سالك السبيل. امام زین العابدین اس روایت کو بیان فرماتے ہیں کہ میں بیمار تھے اور ساتھ کے خیمے میں لیٹے ہوئے تھے اور حضرت حسین یہ شعر پڑھ رہے تھے، یہ شعر دہرا رہے تھے. تو اس شعر کا مفہوم یہ تھا کہ کل تیاری ہے. کہہ رہے تھے اے زمانے تو کتنا ہی بے وفا ہے، تو نے کبھی کسی کے ساتھ وفا نہ کی، تو نے ہمیشہ چن چن کے لوگوں کو چھانٹ چھانٹ کے اپنے انتقام کا نشانہ بنایا. کوئی نہیں، ہر ایک نے مر جانا ہے، کون ہمیشہ باقی رہے گا. یہ جو شعر سنے تو حضرت زینب رضی اللہ عنہ پھر زور زور سے رونے لگی. تو انہوں نے فرمایا اخیت لا یذهبن حلمک الشیطان، اے میری بہن دیکھنا صبر کا دامن نہ چھوڑنا، شیطان کہیں وار نہ کر جائے، صبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑنا. میرا نانا مجھ سے افضل تھا، وہ بھی موت کا پیالہ پی گیا. میرا باپ مجھ سے افضل تھا، وہ بھی شہادت کا جام پی گیا. میری ماں مجھ سے افضل تھی، وہ بھی موت کے دروازے سے گزر گئی. میرا بھائی مجھ سے افضل تھا، وہ بھی اس دروازے سے گزر گیا. اب میری باری ہے، میں انہی کے پاس لوٹ کے جا رہا ہوں. اس میں غم کی کیا بات ہے؟ بے صبر نہ ہونا، بے صبر نہ ہونا. سب سے کہا رات منا لو اللہ کو. کہاں 32 گھوڑ سوار تھے، 40 پیدل تھے، اور اس میں 23 اہل بیت میں سے تھے، اور اس میں بھی 16 آل رسول میں سے تھے، یعنی حضرت حسن حسین کی نسل میں سے، حضرت فاطمہ کی نسل میں سے. کوئی 16 کہتا ہے، کوئی 32، کوئی 23 کہتا ہے، کوئی 14 کہتا ہے، کوئی 18 کہتا ہے. زیادہ سے زیادہ عدد 23 کا ہے. 23 وہ تھے جو اللہ کے نبی کے خود حضرت حسین کے 5 بھائی تو ساتھ تھے. عباس تھے، عثمان تھے، ابو بکر تھے، محمد تھے. یہ تو آپ کے ساتھ شریک جعفر تھے. یہ 5 حضرت علی کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ کے علاوہ جو آپ نے شادیاں فرمائی ان میں سے 5 بھائی تھے جو آپ کا شانہ بشانہ تھا. حسین رضی اللہ عنہ تو حضرت فاطمہ سے ہیں، عباس ہیں، جعفر ہیں، عثمان ہیں، ابو بکر ہیں، اور اب عبداللہ ہیں، یہ محمد ہیں. یہ 5 حضرت حسین کے بھائی تھے جو ساتھ. پھر آپ کے بیٹوں میں علی اکبر شہید ہوئے، اور عبداللہ شہید ہوئے، اور ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت حسن کے بیٹوں میں قاسم شہید ہوئے، ابو بکر شہید ہوئے، اور حضرت جعفر کے بیٹوں میں اون شہید ہوئے، اور محمد شہید ہوئے، اور مسلم بن عقیل کے بیٹوں میں عبداللہ شہید ہوئے. یہ سارا نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا، نبی کا گھر تھا جس پر یہ تلوار امت چلا رہی تھی.